अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। व्यूअर्स, आई होप कि आप खैर आफियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। हम गुफ्तगू कर रहे थे, पिछली जो वीडियो हमने आपके सामने पेश की उसमें हम गुफ्तगू कर रहे थे इस बुनियाद पर कि अल्लाह और बंदे की मर्ज़ी के इख्तलाफ का नाम गम है। तो पिछले वाले जो बातचीत हुई थी उसके अंदर हमने इस बात पर तवज्जो दी कि ये सारी तरतीब क्यों है, कैसे है, और उसके 2-3 मरहले थे जिसमें इंसान उन मरहलों से गुज़रता है और यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस बात का तज़किरा करेंगे कि हमें ये बहरहाल जानना तो चाहिए कि कौन-कौन सी पॉसिबली जगह हैं जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और फिर उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को जब इस मरहले में देखता हूँ, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करता हूँ, तो अगर आप गौर करते जाएँ तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ों चीज़ों के ऊपर हम तवज्जो करेंगे और गौर करेंगे। सबसे बड़ा इश्यू होता है हेल्थ। हेल्थ में अगर आप गौर करें तो हमें बताया गया है बाकायदा कि हमने खाना कब खाना है और कैसे खाना है। अब अक्सर व पेशतर जब हम अपनी मर्ज़ी करते हैं इस सिलसिले में, तो नतीजा क्या निकलता है? मोटापा यानी ओबेसिटी। दूसरा नतीजा क्या निकलता है? हमारे हॉस्पिटल से चक्कर ज़्यादा लगते हैं। तीसरा नतीजा उसका क्या निकलता है कि हम अनहेल्दी लाइफ जब गुजारते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ता है। और इसके बावजूद कि हम ये जानते हैं कि अगर हमने उस पैटर्न को इख्तियार किया, और जिन्होंने किया हुआ है तो उनके फ़वाइद आपके सामने हैं। यानी जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इन्हीं को आपने रिवर्स ऑर्डर में देख लेना है और ऐसे शख्स को देखना है जो इसको फॉलो कर रहा है, तो आप खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो ज़िंदगी को ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। इसी चीज़ को जैसे कवानीन हैं 2 तरह के। अब आप आ जाएँ तालीम की तरफ भी आ जाएँ, तो कवानीन एक दुनियावी कवानीन है और एक उखरवी कवानीन है। तो ये भी अल्लाह ही की मर्ज़ी है कि आप जहाँ पर रह रहे हो उन कवानीन का एहतराम करें। इसमें मोस्ट कॉमन चीज़ जितनी भी क्रिमिनोलॉजी है, यानी जितना क्राइम इस टाइम मार्केट में हो रहा है, आप ज़रा देखें तो कहते हैं जी एक आदमी से क्या फ़र्क पड़ता है। भाई एक आदमी से ये फ़र्क पड़ता है जब आप ये जानने की कोशिश करें कि एक किसी घर में नशई पैदा हो गया, अगर एक जगह पे कहीं चोर पैदा हो गया, गैम्बलर पैदा हो गया, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वो पूरी फैमिली और कम्युनिटी एक इंतहाई पेन और एगनी में ज़िंदगी गुजार रही है। तो सिमिलरली हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। ट्रैफ़िक सिग्नल्स को देखें, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, ट्रैफ़िक सिग्नल को तोड़ते हैं, तो कितनी ज़िंदगियाँ दाँव पर लगती हैं। इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा आपके सामने। लेकिन उसके मुकाबले में आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं, कितना कम्फ़र्ट है, गैर ज़रूरी प्रेशर नहीं है, ठीक है? और फिर आप अपनी डिग्निटी एंड ऑनर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि आगे जब आपको सार्जेंट रोक लेता है तो वहाँ पर फिर आपकी एम्बैरेसमेंट देखने वाली होती है। हमेशा याद रखें, जापान में कहीं पर बहुत अच्छा सर्वे हुआ इस हवाले से, तो उन्होंने एक गाड़ी को ये कहकर चलाया कि तुमने सारे के सारे सिग्नल तोड़ने, और दूसरी गाड़ी को उन्होंने बोला कि जितने भी सिग्नल्स हैं उन सब को आपने फॉलो करना है एज इट इज़। दोनों ने जिस वक्त इस मरहले से गुजरे तो टोटल जो फ़र्क कैलकुलेट किया गया वो टोटल 30 सेकंड से 1 मिनट का था उस ट्रैवलिंग टाइम के दौरान में। यानी अगर 1 किलोमीटर का उन्होंने तय किया था आपस में, तो इस सारे स्पैन ऑफ टाइम में इतना माइनर डिफरेंस था कि ये तज्ज़िया सुन लेने के बाद सबके लिए बहुत सबक आमोज़ था। और हम खुद भी जब इसको रोज़ाना प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे मुशाहिदे में यही बात आती है कि हम शायद टाइम के हवाले से इतना ज़्यादा बचत नहीं कर रहे होते, लेकिन हम बेशुमार ज़िंदगियाँ और अपनी ज़िंदगी को और माल को शदीद ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तालीम में आ जाए, एक और बहुत बड़ा फैक्टर, तालीम के नॉर्म्स बताए गए, बताया गया कि इल्म क्या है। इल्म ने चलते चलते कौन कौन सी मंजिलें तय कर ली हैं। मेरा ख्याल है
آج کی اس دنیا میں کسی کو اس کی وضاحت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ بہت اچھی طرح جان رہا ہے کہ ہم کیسی جنریشن تیار کر رہے ہیں جو موجودہ انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیم پا رہی ہے، اور اس میں کہاں پر، کیوں کہ اگر ہم غور کریں تو یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ تعلیم ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اگر تعلیم ہی مسئلہ ہے تو 47 سے لے کے آج تک جن لوگوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا وہ تمام لے لیں، چاہے بیوروکریسی لے لیں، پولیٹیشنز لے لیں، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیں کہ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے جو تربیت کی کمی تھی، جس طرح جس شعبے میں تربیت دینے کے بارے میں ہمیں ہدایت دی گئی تھی، وہاں پر بھی ہم نے اپنی مرضی کی، اور مرضی کرتے 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 آج حضرت انسان کہاں تک پہنچ گیا۔ جس چیز کو اس نے ترقی کا نام دیا وہ اصل میں ترقی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی قبر خود کھو دی۔ اس کے لیے ہم ایک الگ ویڈیو کے اندر اس کی تفصیلات کا تذکرہ کریں گے کہ کیا جس چیز کا نام ہم نے ترقی رکھا اور اس کے اوپر سرپٹ بھاگے، تو کیا واقعی ہم نے ترقی کی، یا ہم انسانیت سے بہت دور نکل گئے اور ہم خود ہی اپنی تباہی کا باعث بن گئے۔ شکل چینج ہو گئی، ہے تو ہیومینٹی، وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو تو ہے تو انسان، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے ایک زندگی کو کتنا مقدس قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بے جا کسی کو مار دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ایسے قرار دیا جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ کاروبار، روزمرہ زندگی کو لے لیں، ایک اور انتہائی امپورٹنٹ شعبہ، کہ روزمرہ زندگی کو لے لیں اور اس کی معیشت کو رن کرنے کے طریقے کو لے لیں، تو ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہمارے تعیشات کیا ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ضروریات تک محدود رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق دی گئی ہدایت کے مطابق، ہدایت کیا کہتی ہے؟ ہدایت کہتی ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے، ہدایت کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت یہ کہتی ہے کہ اتنا کھانا ہے جتنا تمہاری ضرورت ہے، یعنی جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر ایک اور بات بڑی پیاری جو کہ ہدایت یہ کہتے ہیں، زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ اب جب ہم اس مرضی کے اوپر چلتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھر ڈپارٹمنٹل سٹورز کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ہم سے بڑا کہا کہ یار کیسے چل رہا ہے؟ ہم نے کہا جی اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہ کیسے کرتے ہیں آپ مینیج اپنے منتھلی اخراجات کو؟ تو ہم نے ان کو یہ بتایا، ہم نے کہا جی آپ کو کوئی دقت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بہت زیادہ دقت ہے۔ تو ہم نے ان کو ایک چھوٹی سی تجویز پیش کی، اور تجویز یہ تھی کہ جائیں گھر میں اور اپنے وارڈروب کا وزٹ کریں، اپنے شو ریک کا وزٹ کریں، اپنے گھر میں باکسز کا وزٹ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو کپڑے ہیں تو ان کے پہننے کی باری ابھی تک نہیں آ رہی، ایک دفعہ پہن لیا پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گیا۔ جوتے ہیں تو ان کی باری نہیں آ رہی، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کے باوجود مزید پرچیزز جاری ہیں، نہ ہم کسی نیچے والے کو دیتے ہیں، وہ پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اور پرچیزز کرنی ہے تو تب کریں کہ پیچھے والے کو کسی کو دے دیں۔ یہ اب آپ غور کر لیا کہ ہم نے تعلیم کے اوپر توجہ دی، ہم نے روزمرہ جو قوانین ہیں یعنی کرائمز کے حوالے سے بات کی، ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی، ہم نے گھریلو معیشت کے بارے میں بات کی۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو میری ذاتی رائے میں ہم نے ہر جگہ پر اپنی مرضی کی ہے، اور جس نے جتنی زیادہ اپنی مرضی کی ہے اس کے نتائج نہ صرف اس کو انفرادی طور پر شدید نقصانات کا باعث بنے ہیں، بلکہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی انتہائی پین اور ایگنی کا باعث بنا، چاہے فرد ہو اور چاہے گروپ آف پیپل ہو۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس چیز کو میں بتانا چاہتا تھا، ایلیبریٹ تھوڑا سا کرنا چاہتا تھا تاکہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو، اور ہم
وہ سکون پائیں جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ غم سے نجات چاہتا ہے، ہر دوسرا بندہ غمگین ہے، اس کے چہرے سے یہ چیز عیاں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم واقع ہی سلوشن چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، پہلے زمانے میں علم تھوڑا تھا اور عمل زیادہ تھا۔ اب کا جو آج کی جو بات ہے اس کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس میں علم زیادہ ہو گیا ہے، عمل کم ہو گیا ہے۔ چیزوں کو جانیں، ان کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بہت زیادہ شیئر کیجیے گا ضرور، تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں، اس کو جان سکیں۔ اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور کامنٹ کے خانے میں ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ کا ایریا موجود ہے، وہاں پہ جائیے پلیز اور اپنی رائے کا اظہار کریے، کیونکہ آپ کی وزڈم مجھ سے یقیناً بہتر ہے۔ جب آپ وہاں پر اظہار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہم اس چیز کو جان لیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایک بائنڈنگ فورس کا رول ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات جاری رہے گی، اور امید ہے کہ ہم مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے پاس مختلف سبجیکٹس پر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور ایک اور چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا اگر کسی خاص سبجیکٹ پر ویڈیو کی تمنا رکھتے ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجئے، سبجیکٹ دیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم جلد آپ کی ریکویسٹ کو آنر کریں گے اور اپنے لیے اس کو باعث عزت سمجھیں گے۔ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔